السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد اظہار الحق۔ بھارتی باکسر نکھت زرین نے کامن ویلتھ گیمز میں گولڈ میڈل جیت لیا۔ نکھت زرین نے کامن ویلتھ گیمز 2022 کے 10ویں دن ہندوستان کے لیے ایک اور گولڈ میڈل جیت لیا ہے۔ انہوں نے خواتین کی لائٹ فلائی کیٹیگری کے فائنل میں شمالی آئرلینڈ کی کارلی میکنول کو 0-5 سے شکست دی۔ کامن ویلتھ گیمز میں ٹیم انڈیا کا یہ 48واں تمغہ ہے، جبکہ باکسنگ میں یہ تیسرا گولڈ میڈل ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ نکھت نے پہلی بار کامن ویلتھ گیمز میں ملک کے لیے تمغہ جیتا ہے۔ نکھت نے پہلے راؤنڈ سے ہی مضبوط شروعات کی اور اسے آخری راؤنڈ تک برقرار رکھا۔ انہوں نے یہ میچ 0-5 سے جیت کر تاریخ رقم کی۔ نکھت سے پہلے 2 اور باکسرز خواتین کے زمرے میں نیتو اور مردوں کے زمرے میں امیت پنگھل نے ملک کے لیے سونے کا تمغہ جیتا۔ نکھت نے سیمی فائنل میں شاندار کھیل پیش کیا۔ اس نے انگلینڈ کی باکسر کو 0-5 سے شکست دی تھی۔ اس میچ کے بعد گولڈ جیتنے کا اعتماد ان کے چہرے پر صاف نظر آ رہا تھا۔ نکھت نے سیمی فائنل میں اپنی کارکردگی کو برقرار رکھتے ہوئے فائنل میں بھی پنچ مارا اور ہندوستان کو سونے کا تمغہ دلایا۔ نپور شرما کو سپریم کورٹ سے راحت، کیس کی تفتیش ہونے تک گرفتار نہ کرنے ریاستوں کو دی ہدایت۔ بی جے پی کی معطل ترجمان نپور شرما کو سپریم کورٹ سے راحت ملی ہے۔ سپریم کورٹ، جس نے نپور شرما کی درخواست کی سماعت کی جس میں انہوں نے جان کو خطرہ لاحق ہونے کا دعویٰ کیا تھا، سپریم کورٹ نے مختلف ریاستوں کے محکمہ پولیس کو حکم دیا کہ نپور کے خلاف درج تمام مقدمات دہلی پولیس کے اسپیشل سیل انٹیلیجنس فیوژن اینڈ اسٹریٹجک آپریشنز IFSO کو منتقل کریں۔ عدالت نے ریاستوں کو یہ بھی ہدایت دی کہ نپور شرما کو تفتیش مکمل ہونے تک گرفتار نہ کیا جائے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ گرفتاری کے معاملے میں اب تک جو عبوری احکامات جاری کیے گئے ہیں وہ جاری رہیں گے۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ نپور شرما کو دہلی ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کی آزادی دی جائے گی تاکہ ان کے خلاف درج تمام FIRs کو منسوخ کیا جا سکے۔ لیفٹیننٹ گورنر کے خطاب کے بعد پڈوچیری اسمبلی کی کارروائی غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی گئی۔ اپنی نوعیت کی پہلی پیش رفت نے پڈوچیری قانون ساز اسمبلی جو بجٹ سیشن کے لیے شروع ہوئی تھی، لیفٹیننٹ گورنر تمیلائی سونراجن کے خطاب کے بعد غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ خطاب کے دوران لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی حکومت نے کل 10,414 کروڑ روپے کے اخراجات میں 9,793.29 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 4 سالوں میں سب سے زیادہ اخراجات کیے گئے۔ سوندراجن نے 2021-22 میں حکومت کی کئی کامیابیوں پر بھی روشنی ڈالی۔ لیفٹیننٹ گورنر نے یہ بھی کہا کہ علاقائی حکومت تعلیم، صحت، پینے کے صاف پانی، روزگار کے مواقع فراہم کرنے اور پڈوچیری کے لوگوں کو سماجی اقتصادی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ امریکہ میں 2 مسلمانوں کے قتل کے الزام میں افغان باشندہ گرفتار۔ پولیس نے منگل کو بتایا ہے کہ نیو میکسیکو کے شہر البرکیکے میں 4 مسلم افراد کے قتل کی تحقیقات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ پولیس نے افغانستان سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو 2 افراد کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا ہے اور اس کی شناخت دیگر ہلاکتوں میں مرکزی ملزم کے طور پر کی ہے۔ حالیہ عرصے میں ایک کے بعد دیگر 4 مسلمانوں کے قتل سے کمیونٹی میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا اور ان واقعات کو نفرت پر مبنی جرائم کے طور پر دیکھا جا رہا تھا۔ گھات لگا کر کیے جانے والے قتل کے 4 واقعات میں سے 3 گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران ہوئے اور ان افراد کو گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ مارے جانے والے 3 افراد کا تعلق پاکستان سے تھا۔ حکام نے بتایا کہ 51 سالہ افغان باشندے محمد سید کو 2 افراد کو قتل کرنے کے الزام میں 1 روز قبل حراست میں لیا گیا۔ ملزم سید تقریباً 5 سال سے امریکہ میں مقیم ہیں۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کا اچانک حملہ،
3 فلسطینی جاں بحق، درجنوں زخمی۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ منگل کے روز مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر نابلس میں اسرائیلی فوج کے حملے میں 3 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں ایک سینئر عسکریت پسند کمانڈر بھی شامل تھا۔ تازہ ترین تشدد غزہ کے ساحلی علاقے میں اس کے 2 روز بعد ہوا، جب اسرائیل اور اسلامی جہاد کے عسکریت پسندوں کے درمیان لڑائی کو جنگ بندی کے ذریعے روک دیا گیا۔ نابلس کے پرانے شہر سے AFP کے ایک نمائندے نے خبر دی کہ فلسطینیوں نے اسرائیلی سیکورٹی فورسز کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ کیا۔ فلسطینی ہلال احمر سوسائٹی نے کہا کہ اس کے طبی ماہرین نے نابلس کے علاقے میں گولیوں سے زخمی ہونے والے 69 افراد کا علاج کیا ہے، جن میں سے کم 4 کی حالت تشویشناک ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ دہشت گرد ابراہیم النابلسی کو نابلس شہر میں مار گرایا گیا، اور مزید کہا کہ ایک اور دہشت گرد بھی ہلاک ہوا جو گھر میں مقیم تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم یائر لپید نے اس چھاپے کو، جس میں سیکورٹی فورسز کا کوئی رکن ہلاک یا زخمی نہیں ہوا، انتہائی کامیاب درست کارروائی کے طور پر سراہا ہے۔ امریکہ اور ایران میں نئے جوہری معاہدے کا امکان، یہ فیصلہ کرنے کا لمحہ ہے۔ ایران کے ساتھ مجوزہ نئے جوہری معاہدے کا حتمی متن واشنگٹن اور تہران کو بھیج دیا گیا ہے، جس کے بعد معاہدہ بحال ہونے کی امید پیدا ہو گئی ہے۔ نیوز کے مطابق یورپی یونین نے منگل کو کہا ہے کہ اسے دونوں دارالحکومتوں سے فوری جوابات کی توقع ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے ترجمان پیٹر سٹانو کا کہنا تھا کہ مزید مذاکرات کی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے پاس حتمی متن موجود ہے، یہ فیصلہ کرنے کا لمحہ ہے، ہاں یا نہ۔ ہمیں امید ہے کہ تمام شرکاء فیصلہ جلد کریں گے۔ پیر کو ویانا میں مذاکرات کا اختتام ہوا، جس کا مقصد سنہ 2015 کے جوہری معاہدے کو بحال کرنا ہے۔ یہ معاہدہ عالمی طاقتوں نے ایران کو جوہری پروگرام سے روکنے کے لیے کیا تھا، جس کے بدلے اس پر عائد اقتصادی پابندیوں میں نرمی کرنا تھا۔ لیکن یہ معاہدہ سنہ 2018 میں اس وقت ختم ہو گیا تھا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سے دستبرداری کا اعلان کرتے ہوئے ایران پر دوبارہ پابندیاں عائد کر دی گئی تھیں۔ برطانیہ، چین، فرانس، جرمنی، ایران اور روس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے بالواسطہ طور پر کئی مہینوں کے طویل وقفے کے بعد گزشتہ ہفتے اس معاملے پر دوبارہ بات چیت کا آغاز کیا ہے۔ رواں برس مارچ میں جوہری مذاکرات میں تعطل آنے سے قبل یورپی یونین کے مربوط مذاکرات اپریل 2021 میں شروع ہوئے تھے۔